بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف اینڈ اسلام کے معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کے بارے میں بات چیت کریں گے اور اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کا کیا حقوق ہیں اور اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کا کیا نظریہ ہے، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک میں میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا ہے۔ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ اکبر! کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی بات کر رہا ہے قرآن پاک، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں۔ اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لینے تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے نشان ہیں وہ سارے چھپا لیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونے والے نہیں ہوتے کہ بیوی جب بھی میکے گئی تو اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنے میں تنگ آ گئی ہوں، دوسرا ہے کوئی نہیں۔ اور خاوند صاحب جب بھی کوئی ملے تو ایک ہی راگ الاپتے ہیں کہ میری کیا بات تھی، مجھے کیا ملا، میں کیا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو لباس ایک دوسرے کا پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا پیارا لگتا ہے، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور النولی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سب یاد رکھے، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو۔ اگر تو شادی کے بعد میاں بیوی کے آنے کی وجہ سے خاوند کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت اور لباس میں زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کر باندھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی اللہ جزا دے، آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کو ذاتی نہ سمجھیں۔ کیا اگر آپ کسی لڑکے سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ جناب کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے صحیح نہیں ہیں۔ اور آپ اگر کسی لڑکی سے ملیں تو اس سے پوچھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ خاوند تو میرا صحیح ہے، میرا خیال رکھتا ہے، اس کی اماں خیال نہیں رکھتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خارجی آدمی تیسرے آدمی کو ہی کہا ہوا ہے، تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تیرا بھائی آیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا۔ تیسرے فرد کی وجہ سے ہی میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بندے کو ہی خارجی لفظ اور تیسرا بندہ سمجھایا ہے۔ تیسرے فرد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور خبردار کیا ہے، خبردار ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں ان دونوں کو، اور اگر شادی کر دی ہے تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کر چلے جاتے ہو، کوئی عیب نکال کے دے، چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں، منہ نکال کر بتا دیتے ہیں تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تو تم بٹ گئے، وہ بات کہہ کر اب تو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ ان کی زندگی مصیبت کا آزمائش میں آ جاتی ہے، وہ دونوں ساری زندگی لڑتے لڑتے ہی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب نکال کے۔ گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خاوند میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کرتی رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے، بتانے والا تو چلا جاتا ہے بتا کر، آگے وہ دونوں میاں بیوی اپنی زندگی میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانتی ہے وہ شخص، لانتی ہے وہ شخص، لانتی ہے وہ شخص۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کون نہ لانتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے وہ لانتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے۔ وہ شخص
انہیں قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، دونوں کے درمیان محبت کی دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے اور سبحان اللہ، اور جناب علی آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بارے میں فضائل بیان فرماتے اور کہتے وہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں یہ باتیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائے خاوند کا حق کیا ہے؟ جو حدیث سنانے لگی ہوں نہ یہ اپنی بیٹی کو سنائیں اور اپنی بہن کو سنائیں اور اپنی ماں کو سنائیں، نہ کہ صرف بیوی کو سنائیں۔ یہ چیزیں حدیث بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اس کو سکھائیں گے تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس آدمی کو سمجھائیں گے تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آ جائے گی۔ اپنے رشتہ داروں پہ یہ والی حدیثیں ہیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا کی بچی یا بچہ متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا کیا ہے؟ اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیٹ پہ اس کے ناک سے اور بیوی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ آنکھ کھل کے اس عورت نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے کو ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے؟ میں اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا ہے کہ یہ کام کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہم میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذاتی گھریلو کے مسئلوں کے بارے میں بات کی تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا پارٹ 2 بھی ہم لے کے آئیں گے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی لائف اینڈ اسلام چینل۔ تھینک یو۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی لائف اینڈ اسلام چینل۔ تھینک یو۔